مسلمانوں میں یہ اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہمارے عقائد کی نصابی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، منبروں سے بھی برملا ہم اپنے عقائد کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے اس کو بیان کریں، ہمارا حق بھی بنتا ہے اور فرض بھی بنتا ہے کہ اپنے عقائد کا اظہار کریں، دنیا والوں کو بتائیں کہ شیعہ عقائد کیا ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، موجودات میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ موجودات میں دوسرے نمبر پر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موجودات کی ترتیب ہے۔ مخلوقات میں سب سے افضل رسول خدا اور مخلوقات میں دوسرے نمبر پر علی مرتضیٰ۔ یعنی اگر موجودات میں دیکھیں فضیلت کے لحاظ سے علی تیسرے نمبر پر ہے، سب سے افضل موجود اللہ، موجودات میں دوسرے نمبر پر محمد مصطفیٰ، تیسرے نمبر پر علی مرتضیٰ، مخلوقات میں خدا کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے پہلی مخلوق بھی ہے اور سب سے افضل بھی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، موجودات میں سب سے افضل اللہ، دوسرے نمبر پر محمد مصطفیٰ، موجودات میں تیسرے نمبر پر علی مرتضیٰ، مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق محمد مصطفیٰ، دوسرے نمبر پر علی مرتضیٰ۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فضیلت کا معیار، کسی کو کسی پر فضیلت کیوں دی جاتی ہے؟ شکل و صورت کی وجہ سے، قد و قامت کی وجہ سے، خاندانی قوت و طاقت کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے۔ خدا نے قرآن میں دو چیزوں کو فضیلت کا معیار اور دار و مدار قرار دیا ہے، دو چیزوں کو۔ نمبر ایک علم، نمبر دو جہاد فی سبیل اللہ۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ علی کے علمی کارنامے آپ کے سامنے پیش کروں، نہ یہ میرے پاس اس وقت بات کا وقت ہے کہ میں علی کی جہادی خدمات کے کوئی نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ رسول کے بعد علی سے زیادہ علم بھی کسی کے پاس نہیں تھا اور علی سے زیادہ کسی کی جہادی خدمات بھی نہیں ہے۔ ایک علی ہے، یہ اہل سنت تاریخ طبرانی نے بھی لکھا ہے، ابن حدید نے بھی لکھا ہے کہ احد کے موقع پر لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، یہ علی کی شان میں نازل ہوا ہے، کسی اور مجاہد فی سبیل اللہ کی شان میں نازل نہیں ہوا۔ وہ کتاب لکھی گئی ہے ہمارے خلاف، صواعق محرقہ، ابن حجر کی ہے۔ یہ حدیث میں نے اس سال، یہ روایت میں نے تکسلہ کے عشرے میں بیان کی، تو دوسرے دن بانی نے وہ امام بارگاہ کے مین گیٹ کے اوپر اس کا بینر بنا کے لگا دیا تھا، ابن حجر کی کتاب صواعق محرقہ، کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ۔ اس کا مطلب بنتا ہے جلانے والی بجلیاں، یعنی ابن حجر نے اپنے خیال میں یہ کتاب لکھ کے شیعوں کے اوپر بجلیاں گرا دی ہیں، لیکن الحمدللہ انہی بجلیوں کے اندر آپ کو بہت سارے سونے کے ٹکڑے ملیں گے، سونے کے ٹکڑے۔ وہ ایک روایت ہے، اس کو سنیے، پتہ نہیں کیا کیا خیال آیا، کیوں لکھا اس نے، اس کا اپنا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے۔ وہ روایت یہ ہے، عربی متن پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ۔ اتا علی و ابو بکر بعد رسول اللہ، بعد وفات رسول اللہ، قبر رسول اللہ بعد وفاتی بستۃ ایام۔
رسول خدا کی رحلت اور وصال کے 6 دن بعد، سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں؟ 6 دن کے بعد حضرت علی اور حضرت ابوبکر آن حضرت کی قبر پر تشریف لائے زیارت کے لیے۔ وہاں سعودیہ میں کہتے ہیں کتابچے چھاپتے ہیں، رسول خدا کی زیارت کی غرض سے پاسپورٹ بنا کے ٹکٹ کٹوا کے پاکستان سے روانہ ہونا جائز نہیں ہے۔ مسجد النبی کی زیارت کے لیے یہاں سے چل کے جا سکتے ہو، مسجد النبی کی زیارت کے لیے وہاں پہنچ کے بے شک رسول کی بھی زیارت کرو، باقی 2 صحابیوں کی بھی زیارت کرو۔ گھر سے چل کے رسول کی زیارت کی نیت سے جانا وہ کہتے ہیں بدعت جائز نہیں ہے۔ یہ روایت کہتی ہے اتا ابو بکر و علی الى قبر رسول اللہ بعد وفاتی بستۃ ایام، رسول خدا کی رحلت کے 6 دن بعد یہ دونوں ہستیاں رسول کی قبر پر تشریف لائے۔ جب قبر کے قریب آئے حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے کہا تقدم، بسم اللہ آپ آگے چلیں۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، اس اختلافی اور معرکۃ الآراء مسئلے کا حل بتا دیا۔ خلیفہ اول نے کہا ما کنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول فیہ علی منی بمنزلتی من ربی، میں اس ہستی سے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا جس کے بارے میں رسول خدا کو میں نے انہی قانون سے فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے بعد علی کا وہ مقام ہے جو خدا کے بعد میں محمد مصطفیٰ کا ہے۔ ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللہ يقول فيه علی منی بمنزلتی من ربی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی کا ذکر ہوا۔ علی کا ذکر ہوا یعنی علی کے فضائل بیان کیے گئے، علی کی تنقیص کی گئی، علی کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا، گستاخی کی گئی، تو رسول خدا نے فرمایا ما لکم تذکرون من منزلتہ عند اللہ کا منزلتی، تمہیں کیا ہو گیا ہے اس شخص کے خلاف زبان درازی کرتے ہو جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ جی اس کے بعد فرمایا، طولانی روایت ہے، شیخ صدوق نے فضائل الشیعہ کے اندر یہ لکھا ہے، ساتھ ساتھ فرمایا الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، یاد رکھو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کس کے خلاف تم زبان درازی کر رہے ہو، من احب علی، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، لا یخرج منہا حتی من الدنیا حتی یخرج من الکوثر، وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کوثر کا جام دنیا میں نہیں پیے گا۔ محب علی کو اسی دنیا میں کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ جی وَيَأْكُلُ مِن طُوبَى، اس وقت تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک شجرہ طوبہ کا پھل نہ کھائے۔ وَأَلَا مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا لَا يَخْرُجُ مِنْ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ جی علمی نمونے پیش نہیں کر سکتا میں، یہ دو روایتیں کافی ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہم امیر المومنین کی 13 رجب کی جشن منانے نہیں آئے، نہ قدیر منانے آئے ہیں، ہم دختر پیغمبر کی ولادت باسعادت کا دن منانے آئے ہیں۔ اس مناسبت سے کچھ عرض کرنا ہے۔ علی، آپ نے دیکھا کہ علی کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ اس شخص کے خلاف زبان درازی مت کرو جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو میں محمد مصطفیٰ کا ہے، اور اسی رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اور مناقب میں
ایک خاتون اس کائنات میں ہے جو علی کا ہمسر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ عمار یاسر کہتے ہیں، عمار یاسر سلمان فارسی سے، سلمان میں آپ کو ایک خبر سناؤں، ایک حدیث سناؤں؟ ضرور سنائیں۔ کہا کہ میں نے دیکھا حضرت علی جناب فاطمہ الزہرا کے حجرے کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا اور اجازت لے کے حجرے میں علی کے ساتھ میں بھی داخل ہوا، اور جیسے ہی میں داخل ہوا، ہم دونوں داخل ہوئے، خاتون جنت نے امیر المومنین سے فرمایا ادن منی، علی میرے قریب آئیں، اخبرک بما کان وبما کائن وبما یکون الی یوم القیامہ، میرے سامنے تشریف رکھیں۔ خاتون جنت یہ نہیں فرمانا چاہتی میرے سامنے بیٹھیں میں آپ کے معلومات میں اضافہ کروں، میرے سامنے بیٹھ کے آپ مجھ سے مستفید ہوں۔ اس کائنات میں علی صرف رسول سے مستفید ہوتا ہے، کسی اور سے مستفید نہیں ہوتا۔ ہاں، میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں آپ کو گزشتہ کی خبریں بھی دوں گی، ابھی دنیا میں عالم ہستی میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گی، اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ عمار کہتے ہیں فرجع الی القہقرہ، علی یہ سن کے آگے نہیں بڑھے، واپس نکلے حجرے سے اور رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ بسم اللہ۔ رسول خدا نے فرمایا کہ علی، ایسا لگتا ہے میری بیٹی فاطمہ کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو، ہاں تم بیان کرو گے کہ میری بیٹی نے کیا دعویٰ کیا یا میں بیان کروں؟ آپ نے فرمایا حدیثک احسن الحدیث یا رسول اللہ، آپ کا کلام کجا میرا کلام کجا، آپ خود بتائیں۔ رسول خدا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے یہ کہا ہے۔ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ، کیا فاطمہ بھی اسی نور سے پیدا کی گئی ہے جس سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ رسول نے فرمایا ہاں، اللہ نے فاطمہ کو بھی اسی نور سے پیدا کیا ہے جس سے ہم کو پیدا کیا ہے۔ فسجد علی علیہ السلام شاکرا، امیر المومنین سجدہ شکر میں گر پڑے۔ عمار کہتے ہیں واپس جناب فاطمہ الزہرا کی خدمت میں آئے، حضرت زہرا نے کہا امیر المومنین سے اے علی، لگتا ہے میرے بابا کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو۔ فرمایا ہاں یہ بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد خاتون جنت علیہ السلام نے فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور اس عالم لاہوت میں کئی برس میرے نور نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تسبیح تحلیل اور تکبیر پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو فَأَوْضَعَهُ فِي شَجَرَةٍ مِّن شَجَرِ الْجَنَّةِ، میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں بطور امانت رکھ دیا۔ اور جب میرے بابا معراج کی سفر کے دوران جنت میں گئے، حدیث ہے جنت کو بھی دیکھا دوزخ کو بھی دیکھا، جنت کے 8 دروازے تھے، ہر دروازے کے اوپر 4 جملے لکھے ہوئے تھے، اور ان 8 کے 8 دروازوں پر 4 جملوں میں سے پہلا جملہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ دیکھا کہا جب میرے بابا جنت میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت سے اس پھل کو توڑو اور اس کو تناول فرماؤ۔ میرے بابا نے اٹھایا، میرا نور اس پھل کے ذریعے میرے بابا تک منتقل ہوا، اس کے بعد پھر یہی نور میری مادر گرامی کے رحم پاک میں منتقل ہوا، اور پھر فرمایا اے علی، میں گزشتہ کی باتوں کو بھی جانتی ہوں، حال کی باتوں کو بھی جانتی ہوں، آخرت کی باتوں کو بھی جانتی ہوں۔ خاتون جنت کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ مجھ سے پوچھیں میں معلومات میں اضافہ کروں، یہ بتانا چاہتی ہیں، اپنا تعارف کرانا چاہتی ہیں کہ میرے بابا نے کیوں فرمایا اگر علی نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔
فرمائش بھی کی گئی ہے اس مکرمہ اور معظمہ کی خصوصیت ایثار، دوسروں کو اپنے اوپر مقدم سمجھنا، قربانی، شفقت. یہ بی نہ دنیا میں کسی کو پریشان حال دیکھ سکتی تھی، نہ آخرت میں کسی کو پریشان حال دیکھ سکتی ہے. یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں اس بی بی کے پہلو میں جو دل ہے وہ آپ کے لیے کتنا دھڑکتا ہے. آپ کا دل آپ کے لیے اتنا نہیں دھڑکتا جتنا اس بی بی کے پہلو میں موجود دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے. بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں بابا آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم حق مہر رکھا، اس کے بعد جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے عرب 500 درہم حق مہر رکھ رہا ہے. میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، مخلوقات میں سب سے افضل انسان کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی 500 درہم اور عام عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی 500 درہم. بابا کوئی فرق ہونا چاہیے میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں. یہ 500 درہم امیر المومنین ادا کر چکے تھے. فرماتے ہیں رسول خدا بیٹی علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے، 1000 درہم ہو جائے تیرا حق مہر. یا علی سے کہتے ہیں درہم کے بجائے دینار دے، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا. فرماتی ہے بابا میں حق مہر کے طور پر آپ سے کوئی درہم و دینار لینے کمانے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی علی نے جو 500 حق مہر ادا کر دیا ہے وہ بھی علی کو واپس لوٹا دیں. پھر بیٹی بابا کے پاس کیا فرمائش اور خواہش لے کے آئی ہو؟ فرماتی ہیں میں آپ کے پاس یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے، ان کو روز قیامت استعمال کروں. یہ قدرت کا نظام رہا ہے، سنت الہی رہی ہے، روٹین رہی ہے خدا کی. ادھر خاتون جنت خواہش کا اظہار کرتی ہیں، خدا فوراً خواہش کو پورا فرماتا ہے. جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات و دستاویز لے کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے حق مہر کے اختیارات لے کے آیا ہوں. وصیت فرمائی جب دنیا سے جانے لگوں ان اختیارات کو دستاویز کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ دفن کر دو تاکہ روز قیامت اس سے استفادہ کروں. آئیے صادق آل محمد کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہاں اور کس طرح استعمال کریں گی. اس روایت کو اس کے اکثر حصے کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے. آپ نے پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا، سپاہ صحابہ کے سرپرست عالوی مولوی لدھیانوی نے ایئر وائی چینل پر اس حدیث کو بیان کیا. اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والو غضوا ابصارکم، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، سروں کو جھکاؤ. کیوں؟ کس کے احترام میں؟ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ میدان محشر سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں. ہماری روایات کہتی ہیں عزادارو آپ تشریف لائیں گی لیکن خالی ہاتھ نہیں ہوں گی. وَفِي يَدِهَا قَمِيصٌ مَخْضُوبٌ بِدَمِ الْحُسَيْنِ، دختر پیغمبر کے ہاتھ میں بیٹے کا خونالود کرتا بھی ہوگا اور فریاد کریں گی الہی انت العدل و انت الحکم، خدایا آج کی اس عدالت کا قاضی حاکم تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے قاتل، میرے بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو خود فرمانا. اس کے بعد ایک اور دعا یہ جملہ کہا، خدایا مجھے ان عزاداروں کی شفاعت کی خصوصی اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹے کی مظلومیت کو یاد کر کے روتے رہے. در جنت تک جائیں گی، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی طرف پشت کر کے اور اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوں گی. قدرت کی آواز آئے گی، ابنت حبیبی، اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر، ما لکی لا تدخلین الجنہ، ہم نے جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے،
اب کس کے انتظار میں کھڑی ہیں؟ فرمائے گی الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، فاطمہ چاہتی ہے آج اہل محشر سمجھیں کہ فاطمہ کا، محمد کی بیٹی کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و منزلت ہے۔ یہ روایت یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جتنے لوگ خاتون جنت کی شفاعت کی وجہ سے جنت کے حقدار بنیں گے، خدا ان سے فرمائے گا میں تمہیں بھی گناہگاروں کی شفاعت کی اجازت دیتا ہوں۔ انظروا الی من اطعمکم فی حب فاطمہ، دیکھو ان اہل محشر میں سے کس نے دنیا میں تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس دیا تھا، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں وہ کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا۔ یہاں امام نے فرمایا تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اس طرح چن چن کے اپنے چاہنے والوں کو، پیروکاروں کو جنت میں لے کے جائیں گی جس طرح ایک پرندہ زمین سے دانے کو اٹھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا عزادارو یہ کتنی مکرمہ اور معظمہ تھی، بغیر کسی استثناء کے تمام اہل محشر سے کہا جا رہا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، ان کے احترام میں نظروں کو جھکاؤ، سروں کو بھی جھکاؤ۔ لیکن عزادارو ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی، خدا رحمت کرے اس عرب مرثیہ نگار پر، الواسبون لظلم آل محمد ومحمد ملکا بلا تکفینی، ابھی تو بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر لوگ آل محمد پر ظلم ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ خود فرماتی ہیں اذا مات میت قل ذکرہ، اس دنیا میں جب کسی کا عزیز بچھڑتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی یاد کو بھول جاتے ہیں، وَذِكْرُ أَبِي مُنْذُ مَاتَ وَاللَّهُ أَزْيَدُ، لیکن میرے بابا کی رحلت کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے غم اور تازہ ہوتے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الراس، بابا کی رحلت کے بعد کتنے دن زندہ رہی، 75 دن یا 90 دن، ہر وقت ایک رومال سے سر مبارک کو باندھے رکھتی تھی۔ منحدت الرکن، 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی، محمرۃ العین، اور ایک آنکھ سرخ تھی۔ ارباب عزا سمجھ میں نہیں آتی بات، جب بھی کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو، سر میں درد محسوس کرتا ہے، رومال سے سر کو باندھتا ہے، کمزوری کا احساس ہو تو وہ کمر بند باندھتا ہے۔ محمرۃ العین، یہ ایک آنکھ سرخ ہو گئی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ دیا گیا ہے کہ جب وہ در و دیوار کا سانحہ پیش آیا تو دختر پیغمبر زمین پر گری تھی اور اس کے نتیجے میں دختر پیغمبر کی ایک آنکھ سرخ ہو گئی تھی، اور اسی در و دیوار کے واقعے میں ہے والقائدین امامہم بنجادہ والطہر تدعو خلفہم بوصالی۔ جب دیکھا کہ علی کو لے جایا جا رہا ہے، دختر پیغمبر، آپ کو پتہ ہے، پڑھا بھی ہے، تاریخ میں سنا بھی ہے، علی کو اس وقت لے جایا گیا جب دختر پیغمبر کے پہلو پر دروازہ گر چکا تھا، ایک نہیں دونوں پہلو زخمی ہو گئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ علی کو لے جایا جا رہا ہے اپنے پہلو کا درد بھول گئی اور پیچھے پیچھے جاتی ہے، فرماتی ہے خل ابن عمی او لاکشف للدعاء راسی، میرے امام کو رہا کر دو ورنہ بد دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی۔ ما کان ناقۃ صالح وفصیلها فی الفضل عند اللہ الا دونی، یاد رکھو مسلمانوں، میرا مقام کوئی ناقہ صالح سے کم نہیں ہے۔ امیر المومنین نے جب یہ سنا سلمان سے کہا ادرک ابنت محمد، سلمان یہ محمد کی بیٹی باپ کی قبر تک نہ پہنچنے پائے،
خدا کی قسم اگر باپ کی قبر تک پہنچتی ہیں اور بابا کی قمیص سر پر رکھ کر بد دعا کرتی ہیں، ابھی ابھی عذاب نازل ہوگا۔ سلمان کہتے ہیں میں عینی گواہ ہوں، دختر پیغمبر نے بد دعا بھی نہیں کی، سر کے بال بھی نہیں کھولے، بالوں کا نام کا زبان پر آنا تھا، میں نے دیکھا مسجد النبی کی دیواریں زمین سے بلند ہونے لگی۔ عزادارو یہ کتنی حساس دیواریں تھی، معصومہ ماں نے صرف بالوں کا نام لیا تھا۔ ہماری جانیں نثار ہوں اسی ماں کی عفت مآب بیٹیاں زینب ام کلثوم پر ایک روایت کا ٹکڑا کہ کس طرح علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، حالت کیا تھی؟ وہی فی ارض ثیابہا، زینب کبریٰ کے بدن پر پرانا سا لباس تھا، تکتم وجہہا بکمہا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، لأن خمارہا قد سلب، اس لیے کہ چادر تو کربلا میں اشقیاء نے چھین لی تھی۔ لا اضحق اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد طہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔